الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى هاذت أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم قال لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه، ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد. رواہ ابو داود فی سنن. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج یہاں مجھے بیٹھنے، کچھ کہنے اور آپ عزیز طلباء کو کچھ سننے کا حسین موقع میسر آ رہا ہے. آج کا جو یہ درس ہے، یہ درس فقہ سے متعلق ہے. فقہ کا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ علماء اور طلباء کے مابین شہرت بھی رکھتا ہے کہ جب ایک مصلی، نماز پڑھنے والا شخص رکوع سے فارغ ہو اور کھڑا ہو رکوع کے بعد، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھے گا، یا یہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دے گا. یہ آج کے درس کا موضوع ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے ایک بہت ہی مشہور حدیث پڑھی ہے، اور وہ حدیث مشہور صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. عزیز طلباء، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ نماز اسلام کے فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے، اور نماز کی حیت کو، کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی دقت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بغور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مطالعہ کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے ہو رہے ہیں، کیسے رکوع کر رہے ہیں، کیسے سجدے میں جا رہے ہیں اور کیسے تشہد میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ ہل رہا یا نہیں ہل رہا ہے، یعنی اس طرح کی باتوں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین توجہ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے بے شمار صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، انہی صحابہ میں سے ایک صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں، جیسے مالک بن الحویری تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان جیسے دوسرے بہت سارے صحابہ نے تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو بیان کیا، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں۔ اور یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی بشارت دی تھی، اور اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ وائل اسلام قبول کر کے آپ لوگوں کے پاس آئیں گے۔ جب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست استقبال کیا، ان کے شایان شان استقبال کیا اور اپنے سے قریب بیٹھایا، اور مزید ان کے استقبال میں اور احترام میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنی چادر مبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دی تاکہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر پہ بیٹھ سکیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ تو یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے ترجمہ کرنے کا مقام نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اور اس کی میں ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا ہوں، صرف موضع شاہد کو میں بیان کروں گا، اس لیے کہ اس مسئلے میں جو اختلاف ہے تمام فقہائے کرام نے کسی نہ کسی طرح سے اسی حدیث سے استدلال کیا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت صلاۃ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہا تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں تک اٹھایا، یعنی رفع الیدین کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ثم وضع یدہ الیمنى علی ظہر کفہ الیسری، اور مزید اس میں اضافہ ہے، فائدہ ہے ہمارے لیے، کہتے والرسغ والساعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھایا اور اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے ظاہر پہ رکھا، اوپر رکھا، اور اس میں کہتے ہیں والرسغ والساعد کہ آپ یعنی گٹے پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، ہاتھ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے، باندھا بھی جا سکتا ہے، یہ تمام طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، اور بازو پہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ سارے دلائل حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ خیر، یہ جو مسئلہ ہے نفس مسئلہ، اس مسئلے سے متعلق اہل علم کے 3 اقوال ہیں، اہل علم کے 3 اقوال ہیں، اور 3 اقوال میں سے پہلا قول یہ ہے کہ جب آدمی رکوع سے فارغ ہو
اور اس کے بعد جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو مسنون یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے. جو حالت قیام میں تھی وہی حالت رکوع کے بعد بھی مصلی کی ہونی چاہیے، نمازی کی ہونی چاہیے. یہ پہلا قول ہے. اور اس قول کے قائلین میں بعض احناف ہیں، تمام احناف نہیں، بعض احناف کا یہ قول ہے. اسی طرح شافعیہ میں سے امام حیثمی کا یہ قول ہے، اور اسی قول کو مشہور محدث اور فقیہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے کہ مصلی جب رکوع سے فارغ ہوگا اور کھڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ کو ویسے ہی اپنے سینے پر باندھ لے گا جو قیام کے حالت میں اس کی جیسا کہ قیام کی حالت میں اس نے باندھا تھا. اور یہی قول، اسی قول کے قائل شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی. یہ پہلا قول ہے. اس قول کی یہ تمام علماء کرام قائل ہیں کہ مسنون یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ مصلی رکوع کے بعد جب فارغ ہو کھڑا ہو تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر باندھ. اور یہ جو پہلا قول ہے اس قول کے دلائل بھی ہیں، اور جو پہلی دلیل اہل علم اس قول کے قائلین ذکر کرتے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، کہ کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ لوگ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر رکھ لیں نماز میں. اور ابو حازم کہتے ہیں کہ یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موقوف حدیث ہے یہ مرفوع کے حکم میں ہے. کہتے وقال ابو حازم ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ينمي یعنی يرفعه، کہ اس حدیث کو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، روایت کیا ہوگا. یہ کوئی صحابی اپنی طبیعت سے اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا ہے. اسی طرح اس قول کے قائلین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال حتى نقول انه قد اوہم. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہوتے رکوع کے بعد جب سیدھے ہوتے تو اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہو گیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چوک ہو گئی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا ہی بھول گئے. اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر صرف معمولی کھڑے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو یہ خدشہ نہ ہوتا. اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد سیدھے اسی طرح کھڑے ہوتے تھے جس طرح قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوا کرتی تھی. اپنے ہاتھوں کو باندھتے تھے، اسی طرح رکوع کے بعد بھی باندھا کرتے تھے. تو ان دونوں حدیثوں سے پہلے قول کے قائلین نے استدلال کیا ہے. پہلا قول آپ اپنے ذہن میں رکھیں. دوسرا قول اس حوالے سے جو اہل علم کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اسدال ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے لم يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث انه سدل یدیہ وارسلہما ما جنبیہ فی القیام فی الصلاۃ، کہ اس طرح کی کوئی صریح دلیل نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دونوں ہاتھوں کو قیام کی حالت میں چھوڑ دیا ہو، گویا یہ ایک دوسرے طرح کی دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں نہیں یہ ہاتھ کیا ہے رکوع کے بعد باندھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت قیام میں، چاہے وہ شروع نماز کی حالت ہو یا ایک رکوع کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال کیا ہی نہیں ہے۔ گویا ہمیشہ قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوتی تھی وہ قبض کی حالت ہوتی تھی، باندھنے کی حالت ہوتی تھی۔ یہ بھی کیا ہے پہلے قول کے قائلین کی دلیلوں میں سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رکوع کے بعد جو قیام ہوگا اس میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا نہیں جائے، یعنی ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے گا، ارسال کیا جائے گا، اور یہ قول جمہور اہل علم کا ہے۔ اور جمہور اہل علم میں احناف بھی ہیں، مالکیہ بھی ہیں اور شافعیہ بھی ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ رکوع کے بعد جب آدمی کھڑا ہوگا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر نہیں باندھے گا بلکہ چھوڑ دے گا، یوں ہی چھوڑ دے گا، جس کو ارسال کہتے ہیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس تعلق سے کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ قبض سے متعلق کہ رکوع کے بعد آدمی سینے پر ہاتھ باندھے گا، کہتے ہیں اس حوالے سے کوئی دلیل صراحت کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور نہ سلف سے اس تعلق سے کوئی بھی چیز مروی ہے کسی صحابی سے۔ اگر یہ معاملہ اتنا ہی اہم ہوتا، اتنا ہی ضروری ہوتا، تو جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نقل کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا، اور تفصیل سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کیا ہے اور طریقے کے ذکر کیا ہے، تو صحابہ کرام اس کو بھی ذکر کرتے، اس کو بھی بیان کرتے، لیکن صحابہ کرام نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا اور آخری قول یہ ہے جو کہ ایک معتدل قول ہے، وہ قول یہ ہے کہ ان شاء وضع الید الیمنى علی الیسرى بعد القیام من الرکوع وان شاء لم یضع، کہ اگر مصلی یہ چاہے کہ رکوع کے بعد جب کھڑا ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے، یعنی کہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے تو باندھ سکتا ہے، اس کی طبیعت خواہش ہے، اور اگر یہ چاہے کہ نہ باندھے تو نہ باندھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ قول حنابلہ کا ہے، اور یہی قول متوسط قول ہے، معتدل قول ہے، سب سے بہتر قول ہے، اور میرے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے کہ اس معاملے میں شدت نہیں ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سختی برتتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں، اور نہ باندھنے والے کو لعن طعن کرتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں، اور نہ علماء کو یہ کرنا چاہیے اور نہ طلباء کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی صریح ایسی دلیل نہیں ہے، حدیث نہیں ہے جو رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے کے اوپر دلالت کرتی ہو۔ اور میں نے کہا کہ یہی قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اسی قول کو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر بیان کیا ہے، اور اسی طرح امام ابن مفلح نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے سے متعلق یہ 3 اقوال جو مشہور اقوال ہیں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ امید ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ واضح ہوا ہوگا، آپ کے ذہن میں تینوں اقوال آئے ہوں گے کہ پہلا قول یہ ہے کہ بعض اہل علم، بعض علماء کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد جب آدمی کھڑا ہو تو سنت یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لے، اور وہ لوگ ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان حدیثوں میں سے وائل بن حجر بھی ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور دوسرا قول میں نے ذکر کیا کہ رکوع کے بعد جب آدمی کھڑا ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ باندھے بلکہ یوں ہی چھوڑ دے، ارسال کرے، اور ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ اور تیسرا قول میں نے یہ بیان کیا کہ آدمی کی مرضی پہ ہے
اور خواہش پہ ہے، اگر چاہے تو رکوع کے بعد جب کھڑا ہو سیدھا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ بھی سکتا ہے، ترک بھی کر سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اور اسی قول کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے، امام ابن قدامہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام ابن مفلح نے بھی ذکر کیا ہے، اور بہت سارے دوسرے علماء اور سلف صالحین نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور آخری بات یہ تھی کہ اس معاملے میں، اس مسئلے سے متعلق ہمیں شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی باندھتا ہے تو باندھے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کوئی نہیں باندھتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو اور صفت نماز کو جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے ان کو جانیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔